نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذکرا۔ مشرکین نے یہود کے کہنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کی۔ ایک، روح کیا ہے؟ نمبر 2، یہ بتائیں کہ وہ کون شخص ہے، اصحاب کہف کون تھے؟ نمبر 3، وہ کون شخص ہے جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا؟ روح کا ذکر بنی اسرائیل میں کیا، اصحاب کہف کا ذکر 15 پارے میں، ابھی 16ویں پارے میں ذکر ہے سکندر ذوالقرنین کا۔ ان کو بتایا گیا کہ سکندر ذوالقرنین ایک شخص تھا جس نے 3 سفر کیے۔ ایک سفر انہوں نے کیا مغرب تک کا، جہاں سورج ڈوب رہا تھا وہاں، پھر مشرق کا جہاں سے سورج نکلتا ہوا دیکھا، اور پھر غالباً شمال کا دیکھا۔ یہاں ان کے اس سفر کا ذکر ہے کہ وہ جب اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچے حضرت ذوالقرنین، وہاں کے لوگ یاجوج ماجوج کی قتل و غارت سے بہت پریشان تھے، خون خرابی کی شکایت کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس مال و دولت بہت ہے، تم افرادی کو بتلاؤ اور میرے ساتھ تعاون کرو۔ خیر وہاں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنا کر ان کو بند کر دیا گیا، اور یہ قیامت کے قریب پھر ظاہر ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قدرت اور اپنی صفات اور کمالات غیر متناہی اور توحید کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور کلمات کو اگر لکھنا چاہو سمندر سیاہی بن جائے، اللہ اکبر، تب بھی اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے، سمندر سیاہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس جگہ پر تمام درخت اگر کلمے بن جائیں، اللہ کی صفات کو لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکیں گے، کلمات رب باقی ہوں گے اور یہ قلم اور سیاہیاں ختم ہو جائیں گی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یہاں بتایا کہ میرے پیغمبر ان کو بتاؤ تم بھی بشر ہو میں بھی بشر ہوں، ہاں مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور تمہارے اوپر وحی نہیں آتی۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ ولیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ آخر میں بتایا کہ دیکھو وہ شخص جس نے مرنا تو سب نے ہے، جس کو یقین ہے کہ موت کے بعد میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس کو 2 کام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 نیک عمل کرے، نمبر 2 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی عقائد بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور اعمال بھی اس کے درست ہونے چاہیے۔ اور عمل درست ہوتا ہے جب نمبر 1 عمل تب قبول ہوتا ہے عقیدہ ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو، عمل سنت کے مطابق ہو۔ سورہ مریم، کیونکہ اس صورت مبارکہ کے اندر مریم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالی نے تفصیل سے بیان فرمایا، تو صورت کا نام ہی سورہ مریم ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیہ، سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ آپ نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، ان کو بشارت دی گئی اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بہترین بیٹا یحییٰ دیں گے جس کے ہم نام پیدا کبھی بندہ نہیں کیا، اس نام کے پہلے کوئی بچہ نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ ان کو دین کے لیے تمہارا معاون بنائیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اپنا بیٹا دے، جو مجھے میرا بیٹا دے، وارث دے، جو میرا وارث بنے۔ یاد رکھیں نبی کی وراثت علم ہوتی ہے، نبی کا وراثت یہ مال اور دنیا کی دولت نہیں ہوتی۔ مقصد یہ تھا کہ ایسا شخص ہو جو میرے جانے کے بعد میرے دین کی دعوت کو لے کر چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور کہا کہ ہم تمہیں ایسا بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ ہے، اور اس جیسا پہلے ہم نے کبھی بندہ پیدا نہیں کیا، یحییٰ نام کا یہ پہلا ہے۔ جب بشارت مل گئی تو زکریا علیہ السلام تعجب سے کہنے لگے اللہ میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، مجھے کیسے ملے گی، کوئی نشانی بتا دیں۔ فرمایا تمہاری علامت اور نشانی ہے کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود جب تمہاری بیوی کا حمل ٹھہر جائے گا تو اس وقت 3 دن اور 3 رات تک تم بات نہیں کر سکو گے، تو اشارے سے بات کرو۔ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے ہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور بیوی کا حمل ٹھہر گیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 13 یا 15 سال تھی، بچی تھی، اور مریم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دینے کا فیصلہ کیا تو جبرائیل خوبصورت مرد کی شکل میں مریم علیہ السلام کے برآ گئی۔ فرمایا پردے کا اہتمام کیا۔ جبرائیل نے کہا میں تو فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے اولاد دینے کے لیے بھیجا۔ کہا مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا نہیں، کہ اللہ نے یوں ہی دینا ہے۔ آپ کے گریبان میں جبرائیل نے پھونک ماری، اسے حمل ٹھہر گیا۔ جب یہ امید کے ساتھ ہوگی تو حکم دیا گیا تک تم بستی سے الگ ہو جاؤ، فلاں کھجور کے درخت کے پاس چلی جاؤ۔ اللہ نے بغیر وقت کے اس کے اندر کھجور کا پھل لگا دیا، کھجور کھاتی
پانی چشمے کا پانی پیتی، آنکھیں ٹھنڈی کرتی اپنے بیٹے کو دیکھ کر۔ واپس تشریف لائیں تو بستی کے لوگوں نے کہا مریم تمہارا خاندان عزت والا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ حضرت مریم خاموش رہیں، فرمایا میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے۔ تم اس سے پوچھو اس امت میں خاموشی کا روزہ جائز تھا، اب یہ روزہ جائز نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مریم علیہ السلام کی گود میں بچپن میں قوت گویائی عطا فرما دی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے نمبر 1 میں نماز کی پابندی کروں، نمبر 2 زکوٰۃ کی پابندی کروں، نمبر 3 اپنی ماں کا فرما بردار بن کے رہوں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر ذکر کیا آگے کہ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بہت عجیب تھا، والد بت بناتا اور بت بیچتا، قوم بتوں کی پوجا کرتی اور بادشاہ سجدے کرواتا، اس حالت میں ان کو حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی دھمکی کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اللہ کی توحید کو بیان کیا اور ڈٹ گئے۔ باپ مخالف ہوا میں تمہیں نکال دوں گا گھر سے، فرمایا میں اس کو قبول کر لوں گا۔ گھر چھوڑنا پڑا، ملک چھوڑنا پڑا، خاندان کی مخالفت ہوئی، بادشاہ وقت کی مخالفت ہوئی، سب کچھ برداشت کیا، آگ میں ڈالا گیا، برداشت کیا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامیابی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو عطا فرمائی اور ان کو امت کا مقتدی اور رہنما بنایا، قیامت تب ان کا نام زندہ رہے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعض خصوصیات ہیں، اللہ کے نبی تھے۔ خصوصیات کیا ہیں؟ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا حضرت ادریس، جس شخص نے سب سے پہلے کپڑا سی کر پہنا حضرت ادریس۔ پہلے کپڑا سی کر نہیں پہنا جاتا تھا، جیسے کھال ہے، چمڑا ہے، اس طرح اپنے جسم کو ڈھانپا جاتا۔ سب سے پہلے جس شخص نے اسلحہ بنایا حضرت ادریس، اور جس شخص نے سب سے پہلے حساب کتاب میں مہارت حاصل کی حضرت ادریس علیہ السلام، ان کی خصوصیات تھی۔ فخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ فرمایا انبیاء علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، بعد میں اہل ان کے جانشین ہوئے، ان نے 2 کام کیے، نمبر 1 شہوات کے اندر مبتلا ہوئے، ناجائز خواہشات پہ عمل کیا، نمبر 2 ان لوگوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نالائق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی خواہشات ناجائز پر عمل کرے اور نماز کی پابندی نہ کرے، یہ نالائق اور نااہل جانشین ہوتا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر بندے نے جہنم کے اوپر پل صراط سے گزرنا ہے۔ اہل جنت گزر کر جنت میں چلے جائیں گے، کفار اور منافق کٹ کر وہاں گر جائیں گے، اور فاسق مومن جس کی شفاعت نہ ہوئی، اللہ نے مغفرت نہ فرمائی، وہ بھی جہنم میں جائے گا، لیکن بالآخر اپنے گناہ کے ساتھ بھگتنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا۔ گزرنا پل صراط سے ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص کا ایمان ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، نیک اعمال کرتا ہو، اللہ پاک اس کے لیے محبت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کا پیار ڈال دیتے ہیں۔ یہ خالص اللہ کے لیے محبت بغیر مفادات کی ہوتی ہے، جو اللہ ایمان والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے پیار کرتے ہیں، جبرائیل امین سے فرماتے ہیں فلاں بندے سے مجھے بہت پیار ہے، جبرائیل فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ کو بندے سے بہت پیار ہے، فرشتے آگے اعلان کرتے ہیں، وہ چلتا ہوا اعلان زمین میں چلا جاتا ہے، اللہ اس کی محبوبیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ، طٰہٰ یہ مقطعاتن کی جمع ہے، قطعن سے ہے جس کا معنی کاٹنا ہے۔ طا اور ہا کو الگ کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ سورت کا نام ہی سورہ طٰہٰ ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوتا، پوری رات قرآن کریم کی تلاوت کرتے، نوافل میں کھڑے رہتے، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت کے اندر پڑھیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بدل دیا، رات کا کچھ حصہ آرام فرماتے، کچھ حصہ گھر والوں کو دیتے، اور کچھ حصہ آپ رات کے آخر میں تہجد کی نماز کے لیے وقف کر دیتے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اہل سنت والجماعت کا مسلک اور عقیدہ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، کائنات کا ذرہ کوئی ایسا نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہو۔ مستوی علی العرش کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت عرش پر بھی ہے، اللہ کا عرش پر بھی غلبہ ہے۔ مزید اس پر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو میری تفسیر دروس القرآن میں دیکھ لیں، اور مستقل ایک میری کتاب عقیدہ توحید موجود ہے، آپ اس پر دیکھ لیں، مختصر سا ایک مقالہ ہے، فائل، اس پر دیکھ لیا جائے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ،
یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب آپ مدین سے واپس جا رہے تھے، راستے میں راستہ بھول گئے، اپنی اہلیہ ساتھ تھی، وہ امید کے ساتھ تھی، تو آپ نے دیکھا کہ درخت پہ آگ لگی ہوئی، فرمایا تم یہاں ٹھہرو، میں ادھر آگ لے کر آتا ہوں۔ قریب پہنچے تو درخت میں آگ نہیں تھی، بلکہ پتے ایسے جیسے جل رہے ہوتے، اسے درخت کا عجیب منظر تھا۔ اس میں اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ آپ جوتی اتار دو، آپ وادی طوا کے اندر ہو، مقدس وادی پر ہو، میں آپ کا اللہ ہوں، میں ہی رب ہوں۔ اللہ اکبر، یہ پہلی وحی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر آئی، میری عبادت کرو، مجھے یاد رکھو۔ اللہ نے یہاں نماز کا حکم دیا، اور پھر آپ کو بطور معجزہ اللہ پاک نے عصا عطا فرمایا۔ قال رب اشرح لی صدری، اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے 4 دعائیں مانگی۔ اے اللہ، جس بات کی میں نے دعوت دی اس کے لیے میرے سینے کو کھول دے۔ نمبر 2، اے اللہ مجھے اسباب عطا فرما۔ نمبر 3، اے اللہ مجھے قوت گویائی اور فصاحت عطا فرما۔ نمبر 3، اے اللہ میرا معاون میرے خاندان میں میرے بھائی ہارون کو بنا دے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں کہ معاونین کا ہونا دین کی خدمت کے لیے کتنا ضروری ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور اللہ نے یہ سب چیزیں موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہاں بتایا کہ مٹی ہی سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرماتے ہیں، مٹی ہی میں دفن کرتے ہیں، پھر مٹی ہی سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ اور بعض روایات سے پتہ بھی چلتا ہے کہ انسان، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رحم مادر میں ایک تو باپ کا نطفہ ہوتا ہے، اور ایک وہ مٹی جہاں سے بندے نے پیدا ہونا ہوتا ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ پھر اسی جگہ یعنی جہاں سے پیدا ہوتا ہے، پھر وہیں آدمی، یعنی جس مٹی سے اس کا نطفہ شامل کیا جاتا ہے، اسی مٹی کے اندر فوت ہوتا ہے، پھر اسی میں دفن ہوتا ہے، اور وہیں سے قیامت میں اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلقت انا و ابو بکر و عمر من طینۃ واحدہ، مجھے ابو بکر عمر کو اللہ نے ایک مٹی سے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، یہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور فرعون اور بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، ہم نے ان کو نشانیاں دی، ان نے پھر بھی جھٹلایا، تکذیب کی، بالآخر برباد ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کی بات نہ ماننے والا فرعون اور فرعونی۔ كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذکرا، موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا کہ دیکھو آپ امی ہیں، آپ نے دنیا میں کسی سے پڑھا اور نہیں کسی سے لکھنا سیکھا نہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کو گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں اور اپنی طرف سے ذکر۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہی آپ پر آتی ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم اور حوا دونوں جنت میں تھے، بھول گئے، ایک درخت سے منع کیا، ان نے سمجھا اس خاص درخت سے منع کیا، ان درخت کھا لیا، سمجھنے میں غلطی لگ گئی یا بھول گئے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کا لباس اتر گیا، دونوں جنت میں تھے، پتوں سے اپنے لباس جسم مبارک کو ڈھانپا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کو دنیا میں بھیجا، دنیا میں رہے، 40 سال تک روتے رہے، دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو، توبہ کو قبول فرمایا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ جس سے بعض لوگوں کو شبہ پڑا ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا اجماعی اتفاقی عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ اس آیت کا معنی عصا معصیت، عصا کا معنی یہاں نافرمانی اور گناہ نہیں ہے، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ عصا کا ایک معنی ہوتا ہے کہ آدمی وہ کام کرے جس کا ارادہ نہ ہو، اس کو تو گناہ نہیں کہتے، گناہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے۔ اسی طرح غوایت سے، اور غوایت کا ایک معنی ہوتا ہے مشقت، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جب بھول گئے اور یہ کام کر لیا تو جنت کی نعمتوں سے گزر کر دنیا کی مشقت اٹھانے پر مجبور ہو گئے، اس کا معنی نافرمانی اور گمراہی ہرگز نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے آپ عصمت انبیاء میری کتابچہ ہے، فائل ہے، آپ اس کا ملاحظہ فرما لیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا۔ قبل طلوع الشمس، فجر کی نماز، وقبل غروبها، زور اور عصر کی نماز، من آناء اللیل، مغرب اور عشاء کی نماز۔ اللہ اکبر۔ آگے وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، یہاں فجر اور مغرب کو دوبارہ تاکید کے لیے پھر ذکر فرما دیا، تو 5 نمازوں کے اوقات کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور بات ہمیں سمجھائی ہے
کہ دیکھو کفار کو جو ہم نے دولت دی، کفار کو جو مال دیا، اس کی وجہ سے تم پریشان نہ ہوں، اور کفار کے مال و دولت کو دیکھ کر تمہاری نظر اس طرف نہ اٹھے۔ یہ سب عارضی چیزیں ہیں، اصل نعمتیں اور خوشیاں یہ راحت اور قیامت کے بعد کی ہے۔ اصل دولت ایمان کی ہے، اعمال کی ہے، یہ امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ کسی کم عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔